آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا جو مسلمان ابتدائی دور کے اندر یعنی مکہ کے اندر مکہ کے لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے، اور جو کافر چاہتے تھے، جو مشرکین مکہ چاہتے تھے، وہ الفاظ زبان سے کہہ دیے، یعنی اپنی جان بچانے کی خاطر انہوں نے وہاں پر کچھ وہ الفاظ زبان سے کہہ دیے جو ناجائز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، کہ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کو فتنے میں ڈالا گیا، یعنی ان کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد ان کے لیے بہت زیادہ غفور و رحیم ہے، ان کو معاف کرنے والا ہے، ان کے اوپر مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے، جان بچانے کی خاطر لوگ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہجرت کی، جتنے بھی ایمان کے تقاضے تھے اسلام کے انہوں نے پورے کیے، ہجرت کی، پھر اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ڈٹ کر جہاد کیا اور اپنے موقف کے اوپر قائم رہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا ہے، میں ان کے لیے غفور و رحیم ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس دن بھی میں ان کے اوپر غفور و رحیم ہوں گا، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، کہ جس دن ہر شخص آئے گا تو وہ اپنی جان کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہوگا۔ یعنی وہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، وہ اپنے بارے ہی بحث و تکرار کرے گا، کسی کو اس کی یا اس کو کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، صرف اس کو اپنی فکر ہوگی۔ یقین جانیے میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اس دن ہر بندے کو اپنے نفس کی فکر ہوگی، وہ صرف کہے گا رب نفسی رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا، میری جان کو بچا، میری جان کو بچا لے، اسے کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، نہ اپنی آل اولاد کی، نہ اپنے گھر والوں کی، نہ اپنے بچوں کی، اس کو صرف اپنی جان کی فکر ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن بھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اور اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہے، میں ان لوگوں کے اوپر بھی مہربان ہو جاؤں گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس دن ہر انسان کو، ہر نفس کو جو وہ عمل کر کے آئے گا پورا پورا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں، دل کو سکون پہنچتا ہے اگر بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام دنیا کے اندر کرتا ہے اس کی نیکی ضائع نہیں ہوگی اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ اگر ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کی ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے یا نیک کہیں گے، پھر تو نیکی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر اس نے نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے اور راستے سے ایک کانٹا یا پتھر ہٹا دیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میرا انشاءاللہ اس کا اجر بھی محفوظ کر لے گا اللہ تعالیٰ، پورا پورا بدلہ اس انسان کو ملے گا جو بھی نیکی کر کے آئے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ پورے سے بھی زیادہ دیا جائے گا۔ انسان کے اندر اخلاص ہو، اللہ فرماتے ہیں نیکی کا کم از کم بدلہ 10 گنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کا بدلہ ہے وہ بے شمار ہے۔ نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، محبت اور شوق کے ساتھ نیکی کی گئی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر عظیم عطا کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نیکی کرتے ہوئے کبھی دل کے اندر تنگی محسوس نہ کیا کریں، یا دل کے اندر بوجھ محسوس نہ ہو کہ بیٹھنا پڑ گیا یا نماز لمبی ہوگی یا فلاں مسئلہ بن گیا۔ نیکی کرتے ہوئے دل کے اندر سکون، اطمینان کی کیفیت ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے نیکی کی توفیق دی، میں نے کر لی ہے، تو اللہ اس کو قبول فرما۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ کل قیامت کو اس کے رزلٹ کتنے اچھے ملے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اتنے پہاڑ نیکیوں کے اللہ نے میرے لیے جمع کر دیے ہیں، تو اللہ فرمائے گا اس کے اندر میری رحمت شامل ہے،
تیرا خلوص شامل ہے اور میری اس کے اندر رحمت شامل ہے، اللہ کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں پر انسان کو خوش کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا